السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیں جی، آپ کیوں کام پہ نہیں جاتے؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کچھ خیال کر لیں۔ بشیر چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، نسرین کی طرف دیکھا۔ اوے تیری زبان بہت چل رہی ہے آج کل، میں دیکھ رہا ہوں۔ نسرین ایسا سے بولی، میں تو صرف ایک بات کر رہی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھا، نسرین کے پاس آیا۔ نسرین کے چہرے کو ہاتھ میں دبوچ کر بولا، لگتا ہے پچھلی مار کو بھول گئی ہو، پرانے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، جو مجھے مشورے دے رہی ہو تم۔ اتنے میں رشید آیا۔ کیا ہوا پا بشیر، کیا جرگا لگایا ہوا ہے؟ بشیر ہلکا سا مسکرایا، کہتا ہے کہ تیری پرچائی مجھے حکم دے رہی تھی کہ کام پہ جایا کرو، اسے سمجھا رہا ہوں کہ مرد کے سامنے زبان چلانے کی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ رشید قہقہ لگا کر ہنسا، پا بشیر، میں نے تو اپنی چھنوں کو اتنی ڈھیل نہیں دی ہوئی، مجال ہے وہ میرے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ رشید نے آواز دی، او چھنوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئی۔ جی آپ نے بلایا؟ رشید غصے سے بولا، ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ چھنوں ایسا سے بولی، جی بس بن گئی ہے، کپ میں ڈال کر لا رہی ہوں جی۔ رشید بولا، آگے سے باتیں نہ سنا، جلدی جا، میں دیکھ رہا ہوں تو آج کل کام چور ہو گئی ہے۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے کہ ماں پاس آئی۔ وے بشیر پتر، یہ لے میری دوائی کا پتا، جا ڈاکٹر سے دوا ہی لا دے مجھے، بلڈ والی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بشیر بولا، اماں چاند کو کیوں نہیں کہتی، وہ تجھے دوا لا کر دے گا، ہمیں نہ تو آرڈر دیا کر، چاند آتا ہے تو اسے کہے۔ اماں نے لمبی سانس لی، اس کی بات ہی نہ کرو، اس کو اپنی بیوی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، رن مرید ہوا ہے وہ۔ رشید بولا، پا بشیر، اماں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اسے سمجھا، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں، سر کا تاج نہیں۔ بشیر منہ پہ خارش کرتے ہوئے، کرنا پڑے گا اس کا کچھ۔ اگلے دن چاند اپنے کمرے میں تھا، صدف پاس بیٹھی تھی۔ چاند، اگر آپ کہیں تو میں MB کی پڑھائی پوری کر لوں۔ چاند چائے پیتے ہوئے، ہاں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ صدف اداسی ہو کر بولی، چاند مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن دونوں بھابیاں مجھ سے ضد کرتی ہیں، مجھ سے جان بوجھ کر زیادہ کام کرواتی ہیں۔ چاند ایسا سے بولا، میری جان اگنور کیا کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ صدف برتن دھو کر، شکر ہے میرا برتن دھونے والا کام ختم ہوا، کمرے میں گئی، موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ادھر دونوں بھابیاں بات کر رہی تھی۔ نی صدف کو دیکھا تم نے؟ چاند کتنا پیار کرتا ہے اس سے، اسے نیا ٹیلی فون لا کر دیا ہے، سنا ہے وہ اسے پڑھانا بھی چاہتا ہے آگے۔ دوسری بھابی جلے ہوئے انداز میں بولی، ایسے تو وہ راج کرے گی ہم پر، کچھ ایسا کرنا ہوگا، یا تو وہ بھی ہمارے ساتھ گدھوں کی طرح کام کرے، یا پھر گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ اتنے میں ساس آئی، کیا خسر پھسر کر رہی ہو دونوں؟ ایک بھابی بولی، دیکھ اماں، وہ نواب زادی 2 برتن دھوتی ہے اور سارا دن موبائل کے ساتھ لگی رہتی ہے، کچھ سمجھائیں اس کو، وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے ہم سب پہ۔ ساس اینک سیدھی کرتے ہوئے، میں سب جانتی ہوں، وہ 4-5 جماعتیں کیا پڑ گئی ہے، مہرانی سمجھتی ہے خود کو، تم دیکھو میں اس کا کیسے جینا حرام کرتی ہوں۔ چاند گھر آیا، اماں نے آواز دی، بات سنوئے میری۔ چاند حیران ہو کر، کیا ہوا اماں؟ سانس تو لینے دو، سب خیر ہے؟ ماں ایسا سے بولی، دیکھ اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی بیوی کا موبائل بند کروا، اور اسے حویلی بھی جانا ہوگا بھینسوں کا گوبر اکٹھا کرنے۔ چاند ایسا سے بولا، اماں وہ پڑھی لکھی ہے،
وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، گھر کے سارے کام وہ کرتی ہے، دونوں بھابیاں ہیں نا حویلی کا کام کرنے کے لیے۔ اتنے میں بڑی بھابی بولی، پڑھی لکھی ہے تو کیا کریں، کام تو کرنا پڑے گا۔ چاند غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ صرف پریشان بیٹھی ہوئی تھی، چاند پاس گیا۔ کیا سب نے دماغ خراب کر رکھا ہے؟ صدف چاند کی طرف دیکھ کر بولی، چاند آپ کہیں تو میں حویلی چلی جایا کروں گی۔ چاند ایسا سے بولا، میں جانتا ہوں یہ جان بوجھ کر سب کر رہے ہیں، تم پریشان نہ ہو، آج بہر ڈنر کرنے جائیں گے، ریڈی ہو جاؤ۔ صدف کچھ کہنے لگی، چاند بولا، صدف کہا نا بہر ڈنر کرنے جائیں گے آج۔ ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ چاند بولا، اماں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ دونوں بھائی بھی بیٹھے سن رہے تھے۔ رشید بولا، یہ کچھ زیادہ ڈرامے کرنے لگا ہے، اسے پا بشیر سمجھا ایک بار۔ بشیر غصے سے بولا، آنے دے اسے ایک بار۔ ادھر دونوں بھابھی مسکرا رہی تھی، اب آئے گا مزہ۔ اگلے دن چاند جاب پہ جانے لگا تو بشیر نے چاند کو آواز دی، ادھر آ بات سن۔ چاند پاس آیا، جی بھائی۔ رشید نے آواز دی، او چھنو لسی کا پیالہ لا میرے لیے۔ بشیر چاند سے مخاطب ہوا، دیکھ چاند میاں، عورت مرد کی غلام ہوتی ہے، عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، عورت کو روزانہ 4-5 گالیاں دینی چاہیے اور ہر مہینے ایک بار ہڈیاں پسلیاں توڑنی چاہیے، تب عورت سیدھی رہتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا ہے، یہ اصل مرد کی پہچان ہے۔ اور ایک تو ہے، کبھی ڈنر کروانے لے کر جا رہا ہے، کبھی بیوٹی پارلر لے کر جا رہا ہے، پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، عورتیں سب جیل ہوتی ہیں، اور ان مرید نہ بن، سمجھا؟ کل سے اسے اپنی پابی کے ساتھ حویلی بھیج، گائیں بھینسوں کو دیکھے، سمجھا؟ چاند نے لمبی سانس لی، دیکھ بھائی، میں تو کبھی بھی صدف کو حویلی یا کھیتوں میں نہیں بھیجوں گا، اور رہی بات گالی دینے کی، تو اصلی مرد عورت کو گالی نہیں اپنی روح بناتا ہے۔ صدف کل سے گھر کے کام بھی نہیں کرے گی۔ رشید چلایا، اگر تیری بیوی حویلی نہیں جائے گی تو لے اپنی بیوی کو اور نکل جائے اس گھر سے۔ چاند بھی غصے سے بولا، کیوں جاؤں، یہ گھر ابا کا ہے۔ اتنے میں بھائی آیا، ابا تمہارا قبرستان میں ہے، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا، یا تو اپنے بھائیوں کی بات مان یا گھر سے نکل جا۔ چاند خاموش ہو گیا۔ شام ہو گئی، بہت پریشان تھا۔ صدف بولی، آج مجھے بھابھی اور خالہ نے نہ تو کوئی کام کرنے دیا، نہ کھانا کھانے کے لیے دیا ہے۔ چاند پریشان ہو کر بولا، میرے پاس جو کچھ تھا بھائیوں پہ لٹاتا رہا، ان کے اخراجات پورے کرتا رہا، آج مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ صدف کہاں جاؤں میں تم کو لے کر، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کرائے کا گھر لے سکوں، اتنے اخراجات کیسے پورے کروں؟ صدف اداس ہو گئی۔ چاند، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چاند ایسا سے بولا، میں امی سے بات کر کے دیکھتا ہوں ایک بار۔ چاند امی کے پاس گیا، امی صدف ماں بننے والی ہے، میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کرائے کے گھر میں رہ سکوں، اللہ کا واسطہ ہے ہم کو یہی رہنے دیں۔ ماں غصے سے بولی، ہاں 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 سب سمجھتی ہوں میں، اس چڑیل نے اب نئی پٹی پڑھا دی ہے تم کو۔ روز جاتے تھے نا ڈنر کرنے، کبھی آئس کریم کھانے اور کبھی اس کو پڑھانے کی باتیں کیا کرتا تھا تو، جانا اب لے جا اسے، عیاشی کر جا کر۔ چاند ایسا سے بولا، امی بھائیوں کی طرح صدف کو گالیاں دو، ماروں، ذلیل کروں، پھر میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں کیا؟ پھر میں آپ سب کے لیے اچھا بن جاؤں گا۔ ماں خاموش رہی۔ چاند ایسا سے بولا، امی میں صدف کو پاؤں کی جوتی نہیں بنا سکتا، پتہ نہیں کیوں آپ کے دل میں صدف کے لیے اتنی نفرت ہے۔ چاند خاموشی سے چلا گیا، پریشان تھا، جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، میں نے کاش خود کو اس قابل بنایا ہوتا کہ آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتا، جو کما کر لاتا بھائیوں کو دے دیتا۔ ابا آج دیکھو خالی ہاتھ ہوں، اور بھائی جو اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہتے ہیں۔ چاند بات کر رہا تھا، صدف سو گئی۔ چاند جاگتا رہا ساری رات۔ صبح دونوں بھائی آئے، چاند میاں
اپنا سامان اٹھا اور نکل یہاں سے۔ چاند ایسا سے بولا، بھائی میں جھگڑا نہیں چاہتا، میں چلا جاتا ہوں۔ چاند صدف کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ دونوں بہت اداس تھے۔ صدف نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پریشان نہ ہوں، امی کے گھر چلتے ہیں، اللہ سب کچھ بہتر کر دے گا، میں بھی کوئی جاب کر لوں گی، مل کر اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے۔ چاند سب سے مخاطب ہوا۔ ہر ویڈیو دیکھنے والا مرد خود کو اس قابل ضرور بنا لے کہ وہ اپنوں کی بے رخی پہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رشتوں سے نفرت کرو، لیکن یہ رشتے بدلتے دیر بھی نہیں لگتی۔ میں نے جو کمایا بھائیوں پہ لٹاتا رہا اور آج خالی ہاتھ مشکل وقت میں تنہا رہ گیا۔ خود کو اس قابل ضرور بنا لو کہ مجھ سا وقت آئے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکو۔ اور ہر ماں کو پیغام ہے، اگر اس کا بیٹا بیوی کے ساتھ خوش ہے تو اسے دیکھ کر خوش ہوا کرے، نہ کہ اس سے حسد کرے۔ آپ ہماری اس بات سے اگر متفق ہے تو کمنٹ لازمی کریے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔